بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان صحیح ابی ولاد کا بیان اور محل شاہد کا تذکرہ ہے کہ اس روایت کے اندر جو ہم متن بیان کر رہے تھے اس سلسلے میں جو اس متن کے اندر امام جن احکامات کو جن چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، ہم خود روایت کے متن کو گزشتہ درس سے بیان کر رہے تھے کہ آج اسی کو آگے پڑھا رہے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب جو ہے وہ روایت صحیح ہے ابی ولاد کا باقی متن اور ترجمہ اسے بیان کرنا، اس روایت کو مکمل کرنا ترجمے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر اس روایت کے جو محل شاہد ہیں ان میں سے پہلا محل شاہد ہم بیان کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح یہ یوم الغصب پر دلیل بن رہا ہے، یعنی یوم الغصب کی قیمت کو معیار قرار دے رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ روایت کا جو متن ہے اس میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ قالا کہ جب اس شخص نے حج کیا، اس ابی ولاد نے، اور امام جعفر صادق کے محضر میں پہنچے اور ابو حنیفہ کی فتویٰ کو امام کے آگے بیان کیا، تو امام نے کہا کہ یہی وہ فتویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان بارشیں برسانا بند کر دیتا ہے، یعنی وہ آثار وضع جو ہیں وہ اسی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اسی طرح امام نے اس فتویٰ کو درست قرار نہیں دیا۔ اس کے بعد خود اس شخص نے کہا کہ فقلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ فما ترى انت، کہ مولا آپ جو ہیں وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو قال امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ارى له عليك مثل كري الباغل ذاهبا من الكوفہ، کہ میں تمہارے یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اس شخص کے لیے جو خچر کا مالک ہے اس کے فائدے میں علیہ کا تمہارے اوپر، یعنی اس کے لیے تمہارے اوپر کیا واجب بنتا ہے، علیہ کا تم پر یہ واجب بنتا ہے کہ اسی خچر کا کرایہ جو کوفے سے جانے کے حوالے سے ہے اسی کرائے کا جو مثل ہے وہ اسے دے دے۔ کہاں تک کا؟ الی النیل، یعنی کوفے سے نیل تک کا جو کرایہ ہے وہ تم اسے دے دو۔ یعنی اسی طرح فرماتے ہیں، اس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ وَمِثْلُ قَرْيِ الْبَغْلِ مِنَ النِّيلِ إِلَى بغداد، اسی طرح اسی خچر کا کرایہ جو نیل سے بغداد کا ہے، وَمِثْلُ قَرْيِ الْبَغْلِ مِنْ بغداد إِلَى کوفہ، پھر واپس بغداد سے کوفہ تک جو اس خچر کا کرایہ ہے، یہ تمام جو ہے وہ کرایہ تو نے اسے ادا کرنا ہے، وَتَوَفِّيهِ إِيَّاهُ، کہ تم ادا کرو اسے اس صاحب خچر کو۔ یہ امام نے اس طرح سے حکم اس روایت کے اندر بیان کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ قالا قلت، میں نے کہا جعلت فداک، کہ میں آپ پر قربان جاؤں، قد علفتہ بدراہم فلی علیہ علفہ، فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کو گھاس وغیرہ ڈالی ہے چند درہموں کی، فلی علیہ علفہ، آیا جو ہے مثلا میرے لیے اس شخص پر جو خچر کا مالک ہے اس کا علف ہوگا، یعنی اس کی قیمت میں اسے لے سکتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا لأنک غاصب، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم غاصب تھے، یعنی اس نے اپنی رضائے سے تو تمہیں نہیں دیا تھا اس کام کے لیے جو تم مخالفت کر کے آگے بڑھ کے چلے گئے، تم غاصب تھے۔ فقلت، وہ کہتا ہے کہ ارائیت لو عتب البغل او انفق الیس کان یلزمنی، فرماتا ہے کہ امام کو کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ مثلا اگر وہ بغل جو ہے وہ خچر اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے، یعنی غیر طبیعی طور پر غیر فطری طور پر اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، او انفقا، یا مثلا اپنی طبیعی اعتبار سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، الیس کان یلزمنی، کیا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مثلا میرے ذمہ پر ہو کہ یعنی میں اس کا ضامن بنوں؟ تو یعنی یہ امام سے اس طرح کا سوال کرتا ہے جو کہ سوال ظاہراً تقریری ہے کہ قال، امام فرماتے ہیں کہ نام قیمت بغل یوم خالفتہ، فرماتے ہیں کہ ہاں قیمت بغل یوم خالفتہ، کہ قیمت ہے اس خچر کی تمہارے اوپر اس دن کی کہ خالفتہ، کہ جس دن تو نے مخالفت کی اس خچر کو اس طے شدہ جگہ سے آگے لے کر تجاوز کر کے چلے گئے۔ قل، تو پھر کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ فإن أصاب البغل کسر او دبر او عقر، کہ اگر اس خچر کو کچھ ہو جائے، یعنی زخمی، کسر یعنی اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے،
دابر کہتے ہیں کوئی خاص مخصوص جراحت ہے زخم میں، جسے فلج وغیرہ کا معنی بھی کیا گیا ہے بہرحال، او آخر یا کوئی بھی زخم اس کو جو ہے وہ لاحق ہو، تو کیا اس کے کسی عضو کے ٹوٹنے یا اس کو کوئی زخم آ جائے تو امام فرماتے ہیں کہ فقال علیہ کا قیمت ما بین الصحت والعیب یوم تردہ علیہ، کہ تمہارے اوپر ہے اس چیز کی قیمت کہ جو صحیح اور عیب کے درمیان ہے، یعنی صحیح اور اس کے معیب کی قیمت کی جائے گی، صحیح حالت میں، معیب حالت میں، عیبدار حالت میں اس کی قیمت کی جائے گی، پھر جو اس کا تفاوت ہوگا وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا یوم تردہ علیہ، اس دن کہ جب تم جو ہے وہ اسے واپس پلٹا رہے ہو، تو اس طرح قیمت گزاری ہوگی صحیح اور معیب کی، اور پھر مابین جو تفاوت ہوگا وہ تمہیں دینا ہوگا۔ قل تو فمن یعرف ذلک، پھر کہتا ہے کہ اچھا میں نے یہ یہاں پر دونوں جملوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، ایک تو نام قیمت و بغل یوم خالفتہ، یہ اسی روایت کا وہ فقرہ ہے جس سے ہم آگے استفادہ کریں گے، شاید مثال بنے گا یا محل شاہد بنے گا۔ اس طرح مثلا یہی کہ علیہ کا قیمت ما بین الصحت والعیب، کہ یہ جملہ بھی وہ جملہ ہے کہ جس کو ہم آگے جو ہے اس سے استفادہ کریں گے۔ تو اس طرح امام نے فرمایا کہ آپ کو صحیح اور معیب کی قیمت لینی پڑے گی، اور اس کا درمیان جو قیمت ہوگی وہ تفاوت جو ہوگا وہ تم نے دینا ہوگا۔ تو یہاں پر کہتا ہے کہ فمن یعرف ذلک، کہ اس کا کون اس سے آگاہ ہے، کون اس کو جانتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، قال انت وہو، کہ تم اور وہ شخص کے جو اس خچر کا مالک ہے، کہ اما ان یحلف هو علی القیمت فیلزمک، اگر اختلاف ہو جائے تمہارے درمیان تو پھر کیا صورتحال ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اما ان یحلف ہوا، وہی جو خچر کا مالک ہے وہ حلف اٹھائے گا علی القیمہ، قیمت پر، فیلزمک، اور پھر جو ہے وہ یا فیلزمک، وہ تمہیں ملزم ٹھہرائے گا اسی قیمت کا جو وہ حلف اٹھا رہا ہے۔ تو اس طرح اختلاف کی صورت میں اگر اس نے حلف اٹھایا تو وہ جو اس قیمت کے حوالے سے حلف اٹھائے گا وہ تمہارے اوپر ضروری بن جائے گی۔ فَإِن رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ، اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا، وہ یمین کو پلٹاتا ہے تمہاری طرف، اور فرماتے ہیں کہ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ، اور تو نے اس قیمت پر حلف اٹھایا ہے، تو لَزِمَكَ ذَلِكَ، تو جو تو نے حلف اٹھایا جس قیمت پر وہ تمہارے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو یہ اختلاف کی صورت میں اس طرح حلف کون اٹھا رہا ہے اس کے مطابق حکم تھا۔ او یاتی صاحب الباغل بشہود، یا امام فرماتے ہیں کہ جو صاحب باغل ہے، وہ کھچر کا جو مالک ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ شہود لائے گا، اور ان گواہوں کے ذریعے کہ یشہدون، وہ گواہی دیں گے ان قیمت الباغل حین اقترع کذا و کذا فیلزمک، فرماتے ہیں کہ وہ گواہی دیں گے کہ قیمت باغل جو ہے اس کھچر کی قیمت حین اقترع، جب اس کو کرایہ دیا گیا، قضا و قضا مثلا فلاں قیمت میں تھی، تو اس طرح فیلزمک، وہ تمہیں ملزم ٹھہرائے گا اسی قیمت کا جو وہ گواہ اس قیمت کو بیان کریں گے۔ اب یہ راوی کہتا ہے کہ قل تو میں نے کہا انی اعطیتہ دراہم ورضی بہا وحللنی، اور میں نے تو اس کو کچھ دراہم دیے، یعنی ابو حنیفہ نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد ہم باہر نکلے، میں نے اس کو کچھ درہم دیے اور وہ اس پہ راضی بھی ہو گیا، وحللنی، اور اس نے مجھے حلالیت دے دی، یعنی راضی ہو گیا، اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ چلا گیا۔ قال، امام فرماتے ہیں کہ انما رضی فاحلک حین قضى علیہ ابو حنیفہ بالجور والظلم، وہ راضی ہوا اور تمہیں اس نے حلال کر دیا، حلالیت دی تجھے، حین، کب؟ جب فیصلہ کیا اس کے خلاف ابو حنیفہ نے، وہی جور اور ظلم کی صورت، جب یہ ظالمانہ طور پہ ناانصافی صورت میں اس نے وہ فیصلہ کیا، تو اب اس نے دیکھا تو کہ کوئی چارہ کار تو نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے جب اس طرح کا فیصلہ ہو گیا، تو لہٰذا جو تو نے اضافی کچھ چیزیں اس کو دی وہ راضی ہو گیا، اور تجھے اس نے حلالیت دی اور وہ چلا گیا، یعنی اس فیصلے کی بنیاد پر وہ راضی ہوا تھا کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَيْهِ وَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ، لیکن تم پلٹ جاؤ اس کی طرف اور اسے بتاؤ وہ بات کہ جو میں نے تجھے، وہ حکم کے جس کے متعلق میں نے تجھے فتویٰ دی ہے، وہ حکم جو میں نے دیا ہے وہ جا کر اسے بتاؤ۔ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ، اگر اس نے قرار دیا تجھے حلالیت میں، یعنی اسے وہ راضی ہو گیا اس حکم کے جاننے کے بعد، اللہ شیء علیک بعد، اس کے بعد پھر تجھ پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مختلف احکامات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور روایت کا اگرچہ اگلا حصہ بھی کچھ ہے جس کو شیخ نے جو کہ مقصود نہیں تھا بیان نہیں کیا، کہ جب یہ شخص جاتا ہے تو بہرحال امام علیہ السلام کی یہ فتویٰ اور یہ گفتگو
اس کے بصیرت کا باعث بنتی ہے اور وہ مستبصر ہو جاتا ہے اور امام علیہ السلام کی امامت پر ایمان لاتا ہے، اور اس طرح وہ امام کے شیعوں اور پیروکاروں میں ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مفصل روایت تھی، اس کا متن تھا۔ اب چلتے ہیں شاہد مثال کی طرف، جو محل شاہد ہے ہمارا، پہلا محل شاہد اس کے اندر کیا ہے؟ تو دو درواقع فقرے ہیں، دو جملے ہیں اس کے اندر، جس سے شیخ انصاری استدلال کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ محل الاستشہاد فیہ فقرتان، کہ اس کے اندر جو محل شاہد ہے وہ دو فقرے ہیں، دو جملے ہیں۔ الاولا، اس کا ان میں سے پہلا جو جملہ ہے قول، وہ امام علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ نعم قیمت بغل یوم خالفتہ، کہ ہاں تو ضامن ہے اس کھچر کی قیمت کا، اس دن کی قیمت کے جس دن تو نے مخالفت کی ہے۔ یعنی اس نے کہا اگر یہ خچر اگر ضائع ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، تو آیا میں اس کا ضامن نہیں ہوں؟ تو امام نے کہا جی بالکل تم ضامن ہو، اور امام نے کہا قیمت و بغل یومن، اس دن کی خچر کی قیمت کے خالف تو جس دن تو نے مخالفت کی۔ علامہ بعد اس کے بعد جو عبارت امام علیہ السلام کے جملات کی۔ اب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فقرہ محل شاہد کیسے؟ فإن الظاہر ان اليوم قید للقیمہ، ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ کہ یہاں پر یہ الیوم قید ہے کس کی؟ قیمت کی، کہ قیمت مضاف باغل کی طرف، باغل مضاف یوم کی طرف، درست ہے۔ اور یہ جو یوم ہے، یعنی شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ قیمت کی قید بنتی ہے، اور جب ہم اس کو قیمت کی قید بناتے ہیں تو اس صورت میں جو قیمت ملاک قرار پاتی ہے یہاں پر، یہ اسی دن کی کہ جس دن مخالفت ہوئی ہے، یعنی یوم غصب جو ہے۔ اب کیسے آپ اس کو لے رہے ہیں؟ بہرحال یہاں پر تین احتمالات کی طرف شیخ انصاری اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا احتمال اس سلسلے میں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ یوم قید قیمت ہے، کیسے؟ اما باضافت القیمت المضافت الی الباغل الیہ ثانی، یا اس وجہ سے کہ قیمت مضاف ہے یہاں پر باغل کی طرف الیہ ثانین، اور وہی قیمت جو کہ مضاف باغل کی طرف مضاف الیہ اسی یوم کی طرف ثانین دوسری بار، باضافت القیمت المضافت الی الباغل، یعنی وہ قیمت کے جو باغل کی طرف مضاف ہے یہ مضاف بن رہی ہے الیہ اسی یوم کی طرف ثانین دوسرے مرحلے۔ یعنی عبارت یوں ہے قیمت یوم المخالفت للباغل، در واقع جملہ جو ہے وہ اس طرح ہے یہ واقع میں۔ اب اگر آپ اس طرح لے لیتے ہیں، مراد یوں لیتے ہیں کہ آپ اس یوم کو قید بناتے ہیں قیمت کے لیے اس اضافت کو نظر میں رکھتے ہوئے، تو یہاں پر ملاک کیا ہوگا؟ وہی یوم مخالفت یعنی یوم غصب جو ہے وہ ملاک قرار پائے گا اس صورت میں۔ فَيَكُونُ إِسْقَاطُ حرف التعریف من الباغل للإضافہ، اب اگر باغل میں الف لام کو ہٹا دیا گیا ہے تو یہ اضافت کی وجہ سے ہے، حرف تعریف اضافت کی وجہ سے ہٹی ہے، لا لأن ذا القیمت باغل غیرها، نہ یہ کہ وہ جو صاحب قیمت ہوگی، یعنی جو چیز جس کی قیمت جو ہے وہ نظر میں رکھی جائے گی وہ خچر ہے کہ جو معین نہیں ہے، نہیں، یعنی غیر معین خچر کی قیمت مد نظر نہیں ہے، بلکہ خچر معین ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر پھر آپ جو ہے وہ کہیں کہ الف لام اس الباغل سے جو ہٹی ہے وہ اس لیے ہٹی ہے کہ یہاں پر قیمت جو مراد ہے وہ یعنی غیر معین باغل کی ہے، یعنی در واقع آپ یوں کہیں کہ اس کے ذمے مثل آتا ہے اور پھر یہ قیمت اس مثل کی ہے، غیر معین باغل کی قیمت جو ہے وہ مد نظر رکھی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ فرماتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں ملاک اور معیار یعنی جو اس کے ذمے پر چیز آتی ہے وہ وہی قیمت ہے، مثل نہیں ہے، اور قیمت بھی اسی یوم مخالفت کی ہے۔ الباغل میں جو الف لام ہٹائی جا رہی ہے یہ اضافت کی وجہ سے ہٹائی جا رہی ہے، بس ایسا نہیں ہے کہ مثلا لا لأن ذا القیمت باغل غیر معین، نہ یہ کہ مثلا یہاں پر باغل میں جو الف لام نہیں ہے یہ مراد جو ہے وہ باغل غیر معین ہے۔ حتی توہم الروایہ مذہب من جعل القیم مضمون بالمثل، یہاں تک کہ پھر روایت میں توہم کیا جائے اس بات کا کہ اس شخص کے مذہب کا، اس کے نظریے کا، کہ جو قرار دیتا ہے قیمی کو مضمون بالمثل، یعنی جو کہتا ہے کہ کیمیات کے اندر زمان جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ بالمثل ہے، مثل کا زمان ہے، جو یہ بات کرتا ہے کہ کیمیات کے اندر زمان مثل سے ہے، اور اس کے نظریے کو پھر یہاں اس روایت سے استفادہ کیا جائے، چونکہ اس باغل کے اندر الف لام نہیں ہے تو لہذا مراد یہی نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ نظریہ یہاں سے استفادہ نہیں کر سکتے، والقیمت انما ہے قیمت المثل، اور فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس کیمیات میں مراد مضمون بالمثل ہے اور یہاں پر جو قیمت مراد دی جا رہی ہے وہ قیمت مثل ہے، نہیں،
یعنی ذمے پہ مثل تھی اور یہ قیمت اسی ذمے پہ آنے والی چیز مثل کا بدل ہے. نہیں فرماتے ہیں کہ یہ توہم آپ یہاں نہیں کر سکتے. بس یا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یوم قید قیمت کی اس وجہ سے کہ ہم مضاف بنا رہے ہیں اسی قیمت کلمے کو یوم کی طرف، وَإِمَّا بِجَعْلِ الْيَوْمِ قَيْدًا لِلْاخْتِصَاصِ، یا اس وجہ سے کہ یہ جو یوم ہے یہ قید بنتا ہے اختصاص کا. الحاصل من اضافت القیمت الى الباغل، کہ جو اختصاص کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ باغل کی طرف. جب یہ قیمت مضاف ہوتا ہے، یعنی قیمت کا کلمہ جب مضاف ہوتا ہے اس باغل کی طرف، تو یہاں سے اختصاص حاصل ہوتا ہے اور یہ یوم اسی اختصاص سے متعلق ہے، اس سے وابستہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں جب قیمت باغل کی طرف مضاف ہو رہا ہے یہ کلمہ قیمت و باغلن، تو یہاں پر اضافت جو ہے وہ تقدیر میں لام ہے، یعنی قیمت للباغل یہ مراد ہے، یعنی اضافہ لامیہ ہے. تو یہاں پر جب اس طرح سے ہے لام یہاں پر، تو لام کس کے لیے ہوتا ہے؟ اختصاص کے لیے ہوتا ہے. تو قیمت للباغل کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی القیمت المختصۃ للباغل یوم خالفتہ. ٹھیک، اب یہاں پر وہی اختصاص اور المختصہ کا کلمہ درواقع حاصل ہو جاتا ہے اس اضافہ لامیہ کی وجہ سے. پھر یہ یوم متعلق ہے اسی اختصاص یا المختصہ کے ساتھ، یعنی قیمت کے جو مختص ہے اس باغل کے حوالے، باغل اس خچر سے جو مخصوص قیمت ہے وہ، یعنی اس کا تم جو ہے وہ کیا ہو؟ ضامن ہو. تو یہاں پر یہ اختصاص جو ہے جو مخصوص ہو رہی ہے قیمت اس خچر کی، فرماتے ہیں کہ یہ اختصاص سے جب یوم کو آپ نے متعلق قرار دے دیا تو پس یہ قیمت جو اس خچر کی ہے اور اس خچر سے مخصوص ہے، یہ کس دن کی ملاک ہے؟ یہ اسی دن کی قیمت ملاک ہے کہ جو روز غصب ہے، جو یوم غصب ہے، جس دن تو نے مخالفت کی ہے. تو پس یوم قید بن جائے گی اسی قیمت کی. کس اعتبار سے؟ جب ہم یوم کو اختصاص سے متعلق جانتے ہیں کہ یعنی وہ قیمت جو خچر سے مخصوص ہے، یہ قیمت جو ہے اس دن کی معیار ہے کہ جس دن اس نے مخالفت کی ہے، کیونکہ یوم یہاں اختصاص سے وابستہ ہے، اختصاص سے متعلق ہے. تو یوم تلف یہاں سے نکل جاتا ہے. تو بس معیار وہی یوم غصب اور وہی یوم اخذ اور قبض جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو اس احتمال، یہ دو احتمال یہاں پر آغا نے بیان کیے کہ ہم نے کہا کہ یوم قید قیمت کی اس جملے کے اندر کس طرح، یا اضافت کی وجہ سے، یا یہ کہ یوم قید اختصاص اس وجہ سے. دونوں احتمال کی صورت میں آغا فرماتے ہیں کہ اس جملے سے کہ جب امام نے کہا قیمت و بغل یوم خالفتہ، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یعنی وہ قیمت اسی یوم غصب کی مد نظر ہوتی ہے. تو بس یہاں تک ان دونوں احتمالوں سے، اس فقرے سے ان دو احتمال کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی کہ معیار جو ہے وہ یوم غصب ہے، نہ یوم تلف. لیکن یہاں پر احتمال سوم بھی ہے اس جملے کے حوالے سے، جس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے، اور شیخ انصاری اس احتمال سوم کو البتہ قبول نہیں فرماتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.